ایک لمحہ ایمان کی حالت میں کوئی حضور کو دیکھ لے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ حضور کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں، صحابی کی تعریف یہی ہے، من لقی نبی مؤمنا، جو حضور سے ملے حالت ایمان میں اور اسی حالت میں فوت ہو جائے ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی ہے۔ اور مقام صحابی کا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ زمانے بھر کے غوث اور کتب اور ابدال بھی مل جائیں تو صحابی کی قدم سے نکلنے والی اس گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے علماء سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے بارے میں سنا ہے کہ ابو بکر صدیق کا بڑا مقام ہے، لیکن جو غار میں 3 دن اور 3 راتیں حضور کے ساتھ رہے، اکیلے ابو بکر صدیق نے 3 دن اور 3 راتیں حضور کی زیارت کی۔ ابو بکر صدیق کا مقام بڑا بلند ہو گیا، ان کی عظمتوں کو سلام ہو گیا کہ انہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے 3 دن اور 3 راتیں حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے۔ بڑا مقام ہو گیا۔ ایک لمحہ ایمان کی حالت سے دیکھنے والا صحابی ہے، زمانے بھر کے غوث اور کتب اور ابدال اس کی قدموں کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور 3 دن اور 3 راتیں دیکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں کہ ان کو اللہ قرآن میں صحابیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ میں آپ کو اپنی ماں کی بات سنانے لگا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں کی شان یہ ہے، انہوں نے حضور کو ایک لمحہ نہیں دیکھا، 3 دن اور 3 راتیں نہیں دیکھا۔ خدیجہ کی شان یہ ہے، 25 سال اکیلے حضور کو دن کو بھی دیکھتی تھی، رات کو بھی حضور کی دیدار کیا کرتی تھی۔ 25 سال حضور کے ساتھ رہنے والی خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب خود سوچیں کہ خدیجہ کا مقام کتنا بلند ہوا ہے کہ جنہوں نے 25 سال 3 دن اور 3 راتیں صحابی ابو بکر صدیق، تو اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان کر دی کہ صحابی رسول ہونا ان کا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور ان کے مقام اور عزت اور عظمت اور اس غار والی بات کو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی بات ہے۔ لیکن خدیجہ کی جو میری اور آپ کی ماں ہیں، ان کی شان دیکھیں، 25 سال حضور اکیلے خدیجہ کے نصیب میں آئے ہیں۔ جب تک باقاعد حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا علیہ السلام کو سن چکی حضور کے بارے میں، چونکہ دور جاہلیت میں بھی حضور امین لقب سے ملقب تھے، امانت دار، صداقت کے علمبردار، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا۔ تو میسرہ کو بلایا، یہ ہر رمضان میں ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی بات کر کے ہم آگے جائیں گے۔ ہم نے بے مثال ماں کا بھی ذکر کرنا ہے، ساتھ بے مثال بیٹی کا بھی ذکر کرنا ہے۔ میسرہ کو کہا کہ ساتھ جائیں، جو کچھ ہوگا مجھے بتائیے گا۔ با پردہ بیٹھ کے یہ میسرہ غلام ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دور جاہلیت میں ابھی شریعت نہیں آئی، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تب بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ با پردہ ہو کے تجارت فرما رہی ہیں، اور زمانے بھر کی عورتوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ عورت اگر کاروبار کرنا چاہے، عورت اگر پیسہ کمانا چاہے، عورت اگر دنیاوی معاملات میں حصہ لینا چاہے، وہ با پردہ بھی حصہ لے سکتی ہے، وہ شریعت کی پابند ہو کے بھی یہ معاملات کر سکتی ہے۔ صرف بات کیا ہے کہ انسان کے اپنے اندر کچھ ہو تو شریعت نے روکا کوئی نہیں ہے، با پردہ ہو کے کرو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت میسرہ کو کہا کہ یہ اونٹ ہیں، یہ لے جاؤ، تجارت پہ جاؤ، ساتھ نفع جو ہوگا اس میں سے تجھے دگنا دوں گی، لیکن تم نے ان کے شب و روز کو دیکھنا ہے، ان کی چال ڈھال کو دیکھنا ہے، ان کے انداز کو دیکھنا ہے، ان کی گفتار کو دیکھنا ہے، ان کے کردار کو دیکھنا ہے، منو ان آ کے مجھے بتانا ہے، پھر میں تمہیں ڈبل منافع دوں گی، ڈبل اجرت دوں گی۔ میسرہ وہ ساتھ چل پڑے۔ میسرہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، جو اونٹ انہوں نے مجھے دیے تھے ان میں سے ایک اونٹ ان کا باولا تھا جو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں پیچھے مڑ آیا، پردے کی اور سے میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ سیدہ یہ جو اونٹ آپ نے دیا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے یہ اونٹ تو باولا ہے، یہ تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، آپ نے یہ اونٹ دے دیا ہے۔ سیدہ فرمانے لگی میسرہ تو لے جا، اگر جو میں ان کے بارے میں سمجھتی اور سوچتی اور جانتی ہوں وہ ہوئے تو یہ اونٹ کیا، زمانے بھر کے باولے جانور بھی ان کے قدموں کے بوسے لے گئے، زمانے بھر کے باولے جانور بھی قدموں کے بوسے لے گئے، تو لے جا۔ میسرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے آقا علیہ السلام کو جب اس اونٹ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا، میں ڈر رہا تھا کہ اونٹ ابھی تو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ اونٹ اس کی مہاریں کھولی جائیں گی، اس کی رسیاں کھولی جائیں گی، کہیں یہ تکلیف نہ پہنچائے حضور کو۔ تو میسرہ کہتے ہیں میں حیران اور پریشان ہوا کہ اونٹ کی مہاریں میں نے نہیں کھولی، اونٹ اپنے آپ زور لگا کے اپنی رسیاں توڑوانے لگ گیا۔ حضور کو دیکھا تو جانور نے اپنی رسیاں توڑوا لی، میں ڈر گیا کہ اب تو یہ نقصان پہنچائے کہ پہنچائے، ابھی یہ نقصان پہنچائے گا جو زور لگا کے رسیاں توڑوا رہا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں پھر اگلا لمحہ میرے لیے اور زیادہ حیرانگی اور پریشانی والا تھا۔ فرماتے ہیں وہ رسیاں اونٹ توڑوا کے حضور کی طرف دوڑا ہے، میں پریشان ہوں کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میسرہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جو باولا تھا وہ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، لیکن جا کے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ آمینہ کے لال کے جا کے قدموں کو چومنے لگ گیا ہے۔ میسرہ سارا سفر کر کے واپس آیا، اس نے آ کے پہلی بات یہی سنائی کہ ختیجہ تم نے تو اونٹ دیا تھا باولا، لیکن میں حیران رہ گیا کہ وہ باولا جانور ہو کے، باولا ہو کے بھی اس نبی کے قدم چومتا ہے۔ ہم گئے، سارا سفر میں نے دیکھا ہے، جہاں پہ دھوپ سخت ہوتی تھی بادل آسمان پہ آ کے سایہ کرتا تھا۔ ہم گئے منڈی میں، وہ کہتا ہے کہ دنیا جا رہی تھی، لیکن جب ہم گئے منڈی میں، شام کی اس منڈی میں ہم پہنچے ہیں تو دنیا ساری الٹے قدم واپس آنے لگ گئی، اور میں حیران ہوں۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں اس بات پہ کہ میں نے بڑی تجارت کی ہے، میں تیرے سامان کو بھی لے کے جاتا ہوں، دیگر بھی میں یہ معاملات کرتا رہا ہوں، لیکن اس دفعہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ گئے ہیں، منظر بڑا عجیب تھا، منظر بڑا حیران کن تھا کہ منڈی میں ہم پہنچے ہیں، لوگ جو نکل رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ میں نے کہا شاید یہ ہمارے سامان کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری جو ہم لے کے منڈی میں رسد گئے اس کے لیے آئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں۔ مگر کہنے لگے ختیجہ میں قربان جاؤں اس عربی جوان کے مبارک چہرے پہ کہ لوگ ہم سے تجارت کر رہے تھے، سودا خرید رہے تھے، لیکن سودے کی طرف کم دیکھتے تھے، زیادہ اس کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، زیادہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے پھر وہ ایک راہب ہمیں ملا جو کبھی کسی کو نہیں ملتا تھا، وہ اٹھ کے آیا، اپنے گرجے کو چھوڑا، اپنی عبادت گاہ کو چھوڑا، اور وہ آیا اور آ کر اس نے مجھے آ کے کہا بتاؤ اس کا تعارف کیا ہے۔ میں نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہنے لگا میں اس لیے پوچھتا ہوں ایمان والو ہمارے نبی کی شان دیکھو، اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں کھول کھول کے بیان فرمائی ہے۔ وہ راہب کہتا ہے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جب تو اس گھاٹی میں داخل ہوا ہے کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو جھک جھک کے اس محمد کو سلامیاں نہ کر رہا ہو۔ حضور کا کردار ختیجہ نے دیکھا، حضور کی گفتار سن لی، سب کچھ جاننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود بھجوایا۔ باپ نہیں تھا، چچا تھے، چچا سے کہا کہ میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہ میری طرف سے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جائیں۔ حضور اس وقت حرم شریف میں اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا گئے، سلام کیا اور کہا کہ اے جوان ہم تیرے لیے اپنی بھتیجی ختیجہ کے نکاح کا پیغام لے کے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ آپ کا تعارف؟ کہا کہ ہم چچا ہیں، ہم چچا ہیں، ختیجہ ہماری بھتیجی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ان کی طرف سے چچا آئے ہیں تو میری طرف سے بھی نکاح کا پیغام میرے چچا ہی قبول کریں گے۔
اس میں بہت بڑی بات حضور فرما گئے، امت کے نوجوانوں کے لیے شادی پسند کی جائز ہے لیکن خود نہیں کر سکتے، اپنے ولی کی اجازت سے کرنی چاہیے۔ ولی کی اجازت بہت ضروری ہے، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا ان کی بھی تو کوئی پسند ہے، ان کی بھی تو کوئی سوچ ہے، وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ بھی میرے خیر خواہ ہیں۔ تو ولی حضور کے والد نہیں تھے، حضور کے دادا بھی چلے گئے، جناب ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا یہ ولی تھے۔ کہا کہ میں خود نہیں نکاح، حالانکہ سارا زمانہ پورا عرب خدیجہ کے لیے ترستا ہے کہ مال بڑا ہے، حسین بڑی ہیں، پاک ہیں، با وفا ہیں۔ نکاح کا پیغام آیا، ایک دم سے حضور کہتے قبول ہے، لیکن حضور نے امت کے نوجوانوں کو درس دیا کہ جتنا بھی بڑا نکاح کا پیغام ہو، جتنی بھی خوبصورتی ہو، جتنا بھی مال و متاع ہو، جیسی بھی عورت ہو، وہ تمہیں پسند کرے یا تم اسے پسند کرو، تو تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم اس سے خود ہی نکاح کرو یا باہر سے ہی شادیاں رچاؤ۔ تم اپنے بڑوں کو فیصلے کے لیے درمیان میں لاؤ، بڑوں کو اختیار دو، اپنے ولی کو اختیار دو۔ کیوں؟ نکاح وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں بڑوں کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ برکت اسی نکاح میں ہے جس میں بزرگوں کی دعائیں ہوں، والدین کی دعائیں شامل حال ہوں۔ بہرحال آقا علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ یہاں آگے جانے سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا، یہ نہ کہوں تو مجھے مزہ نہیں آنا۔ سوچو یار، دنیا میں بڑے بڑے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن نصیب فرمائے، دلہے بنتے ہیں، دلہا بن گیا تو کہتے ہیں جی اس کو روپ بڑا آیا ہے، آج یہ سونا بڑا لگ رہا ہے، دلہا بنا ہے۔ سوچو جب حضور دلہے بنے ہوں گے تو روپ کتنا چڑھا ہوگا۔ حضور جب حضرت خدیجہ کے گھر بارات لے کے گئے ہوں گے تو منظر کیسا ہوگا، کتنی خوبصورت وہ بارات ہوگی، کتنے خوبصورت وہ دلہے تھے۔ حضور کا نکاح ہوا، آقا علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زوجہ بن گئی۔ زوجہ بن کے جو بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اتنا زیادہ مال ہے، پورے عرب کے سرداروں کا مال اکٹھا کیا جائے تو اتنا مال کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وفا شعار بیوی، آج بچیاں دو چار جماعتیں زیادہ شوہر سے پڑی ہوئی ہوں یا تھوڑی سی شوہر سے ان کی حیثیت اونچی ہو، تانے دے دے کے مارتی ہیں۔ ماؤں کی سیرت پڑھو، سیدہ خدیجہ کو پڑھو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مالدار، ملائکۃ العرب، عرب کی شہزادی کے لقب سے ملقب ہیں۔ حضور کی نکاح میں آئیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پہلی بات یہی کی، اے میرے سرتاج، آج سے پہلے جو کچھ میرا تھا وہ میرا تھا، لیکن آج آپ سے نکاح ہو گیا ہے، جو کچھ میرا تھا اب وہ میرا نہیں ہے، وہ سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہو گیا، وہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ مالک ہیں، آپ میرے مالک، میرے مال کے مالک ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا وہی میرے لیے ہے، وہ میرے لیے سر تسلیم خم ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں، حضور نے 3 دن کے اندر، سوچو کتنا مال تھا کہ سال میں 2 دفعہ تجارت کرتی تھی، پورے عرب سے زیادہ تھا، حضور نے 3 دن کے اندر اندر سارا مال مکہ کے غریبوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ مال کی محبت کے لیے شادی نہیں کی، مستشرقین کو جواب دیا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس انداز سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مال کی محبت میں شادی کی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور نے شادیاں بڑی کی ہیں، 25 سال کا جوان ہے، چاند سے بھی زیادہ سونا ہے۔